اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیڈیا فاؤنڈیشن کے تحت قرآنی ریسرچ پر مبنی ایک سیریل پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے اللہ، قرآن اور انسان۔ پچھلے پروگرام میں انسان بمقابلہ ابلیس کے تناظر میں پیغمبری مشن کے رول پر حضرت آدم علیہ السلام کے دور کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج انسان اور ابلیس کے 5ویں حصہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادوار کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ عزیز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام کی آمد تک دنیا میں شیطانی اثر و نفوذ میں انتہائی اضافہ ہو چکا تھا۔ اللہ کی وحدانیت کے عقیدہ کو لوگ تقریباً بھول چکے تھے اور مختلف بتوں کی پوجا عام ہو چکی تھی۔ معاشرتی و سیاسی اور معاشی ڈھانچہ مکمل طور پر میراث ابلیس کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ابلیسیت کی خصوصیات یعنی مادہ پرستی، جبریت یعنی تقدیر پرستی، اشرافیت مطلق العنان حکمرانی اور ذاتیت یعنی انڈیویجولزم پر مبنی طرز فکر معاشرہ میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے حالات پر قرآن حکیم میں بہت سے حوالہ جات ہیں، مگر آج کے موضوع پر فوکس رکھنے کے لیے صرف 2 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا تاکہ اللہ کی وحدانیت سے انکار اور ابلیسیت کے خواص و قواعد کے پرچار کی وجہ سے معاشرہ میں جو سیاسی و معاشرتی انتشار اور معاشی عدم توازن پیدا ہو چکا تھا اس پر روشنی ڈالی جا سکے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ کے عظیم پیغمبروں نے معاشرے کو ابلیسیت سے محفوظ رکھنے کے لیے کیسے کیسے خوفناک حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ آئیے سورہ الاعراف کی آیت 59 اور سورہ ہود کی آیت 27 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تو اس پر بے دین اشرافیہ نے کیا کہا؟ سورہ ہود میں لکھا ہے، آپ بھی نوٹ فرمائیے، قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا، یعنی اشرافیہ نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے پیروکاروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کچھ نہیں، جو بے سمجھے سوچے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی اشرافیہ کے بولے گئے الفاظ پر غور فرمائیے۔ ابلیسیت کا وہی پرانا طرز فکر تھا، صرف چہرے بدلے تھے۔ ان کے طرز فکر کی بنیاد بھی وہی پرانی مادیت اور جبریت کے عوامل تھے، جو کہ میراث ابلیس کے مرکزی ستون ہیں۔ عزیز دوستو، انسان کی تخلیق پر ابلیس کے رد عمل کو یاد کیجیے۔ وہی ابلیسی روایت، وہی انداز بیان، وہی میراث ابلیس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے ابلیس کے پیروکار اسی ابلیسیت کو دہرا رہے تھے۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں اللہ کی وحدانیت و حاکمیت اعلیٰ سے روشناس کرایا جا سکے اور انہیں انصاف، برابری
اور انسانیت کی بھلائی پر مبنی سیدھے راستے پر چلنے میں رہنمائی دی جا سکے، اور ان کو باور کرایا جا سکے کہ اس زندگی کے مادی کھیل تماشے تو صرف چند دن کے ہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے، جس کی تیاری کے لیے یہ زندگی ایک موقع ہے جو فراہم کیا گیا ہے۔ امیر اور طاقتور اشرافیہ یعنی ابلیس کے پیروکاروں نے پیغمبری پیغام کی الوہیت، خدائے کریم کی وحدانیت و حاکمیت اعلیٰ، انصاف، برابری اور انسانیت کے بھلائی پر مبنی پیغمبری مشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے آقا ابلیس کی طرح انسان کو اس کے مادی وجود سے ماورا نہیں دیکھ سکے۔ وہ انسان کے جسد خاکی میں پنہاں روحانی وجود کا ادراک کرنے سے قاصر رہے۔ ان کے انکار کے پیچھے اشرافیت، انانیت اور انفرادیت پسندی کی سوچ و فکر تھی، اور اپنے ذاتی اور غیر منصفانہ مفادات کا تحفظ تھا۔ ان کا طرز فکر اور طرز بیان روایتی ابلیسیت کی ترجمانی کر رہا تھا، یعنی انا پرستی، ذات پرستی، مادیت اور جبریت یعنی تقدیر پرستی کا پرچار۔ یہ دراصل روحانیت، انسانی برابری، ارتقاء و نمو، آزادی اور انسانی زندگی کی آرزو پرواز کے خلاف شیطانی ہتھ کنڈے اور گمراہ کن چالیں تھیں۔ اشرافیہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے مشن کی ہر طرح سے مخالفت پر تلی ہوئی تھی۔ اشرافیہ کے باہمی مفاد نے ان کو متحد اور طاقتور بنایا ہوا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی بڑی اکثریت یا تو جاہل، بے علم تھے، اور یا اشرافیہ کے ظالمانہ رویوں کے خلاف اور مادی مفادات کے تحفظ کی خاطر حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں بہت سے لوگوں کو پیغمبری مشن کی سچائی کا یقین بھی تھا، مگر ان میں اندر کی سچائی کو زبان پر لانے کی جرأت و ہمت نہیں تھی۔ لہٰذا لوگوں کی بہت بڑی اکثریت اشرافیہ کے ظالمانہ سلوک اور تمام تر معاشی لوٹ کھسوٹ کے باوجود خاموش اور تعلق رہنے کو ترجیح دے رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے طرز فکر کو تبدیل کرنے کے لیے کئی دہائیوں تک انتہائی صبر آزما جد و جہد کی، مگر زیادہ کامیابی حاصل نہ ہوئی، یہاں تک کہ دیندار یعنی بلیورز کی چھوٹی سی جماعت بھی محفوظ نہیں تھی، اور بے دین طاقت اور اشرافیہ کا ظلم و ستم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ سورہ الاعراف اور سورہ ہود میں بیان ہے کہ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ صرف چند لوگ جو ایمان لائے تھے اور اپنے عزم میں پختہ تھے کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ کریم نے ان کو بچا لیا۔ اشرافیہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی بنانے کے عمل کا تمسخر اڑایا، کیونکہ وہ اپنے مادی طرز فکر کی وجہ سے پیغمبر کے اس عمل کے پیچھے الوہی طاقت کو سمجھنے سے قاصر تھے، اور لوگوں کی اکثریت نے جہالت کی وجہ سے یا اشرافیہ کے رد عمل کے خوف سے سچائی کا ساتھ دینے سے گریز کیا۔ دراصل یہ خاموش اکثریت انسانی تاریخ کا بہت بڑا المیہ رہا ہے۔ عام طور پر وہ دل سے برائی کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے دل اچھائی اور سچائی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، مگر وہ اندر کی آواز کو اشرافیہ کے ظلم و استبداد کے خوف سے اور معمولی مفادات کی وجہ سے زبان پر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر ان اکثریتوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا نہ ہوتا، اگر انہوں نے اشرافیہ کی ظالمانہ مطلق العنان حکمرانی کے خلاف اپنی خاموشی کو توڑ دیا ہوتا، تو ظلم اور برائی کی قوتیں
یعنی ایول فورسز کبھی پھل پھول نہ سکتی اور ان کے ہاتھوں انسانیت کا خون نہ بہتا۔ یہاں اچھائی اور برائی کی جنگ میں ایک اور سنہری اصول ترتیب پاتا ہے، جس اصول کی پیغمبری کے بعد کے ادوار میں بھی اور زیادہ پذیرائی ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے والد کے پیغمبری مشن کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ جب کشتی نوح پانی میں اترنے لگتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور اپنے بیٹے کے لیے رحم کی دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ کریم حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کو مسترد کر کے ایک عظیم اصول قائم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ کے معاملات میں رشتہ کی بنیاد خون نہیں ہے بلکہ دین سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ یہاں ایک بار پھر پیغمبری مشن مادیت کو رد کر کے انسان کے اللہ سے تعلق کو بنیادی اہمیت کا حامل سمجھتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس اصول کو قرآن حکیم میں کیسے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 میں تحریر ہے: نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہے۔ جسٹ امیجن، نوح نے کہا، میرے پالنہار، میرے پروردگار، میرے رب، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو یوں گر گرا کے دعا مانگی۔ عزیز دوستو، آئیے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا زمانہ 3800 سال پہلے کا ہے۔ ان کا تعلق تہذیب بابل یعنی بیبیلونین امپائر سے ہے، جس کی ریاست اس وقت کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ اس کی آبادی 30 لاکھ سے زائد لوگوں پر مشتمل تھی۔ بابل کی بادشاہت میسیپوٹامیہ میں دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع تھی۔ نمرود حضرت نوح علیہ السلام کے ملعون بیٹے کی نسل سے تھا، جس نے کشتی پر سوار ہونے سے انکار کیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت نوح علیہ السلام کے ایک اور بیٹے کی اولاد سے تھے۔ اللہ کے تینوں بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام ابراہیمی مذاہب کہلاتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر ایمان کا پرچار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی حقائق معمولی سے فرق کے ساتھ تینوں مذاہب کی آسمانی کتب میں موجود ہیں۔ نمرود اپنی مادی طاقت اور اشرافیہ کی پشت پناہی پر بابل کا مطلق العنان حکمران بنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نمرود کے انتہائی وفادار اور طاقتور منسٹر تھے۔ وہ مذہبی امور کے انچارج تھے اور بتوں کا کاروبار کرتے تھے۔ نمرود کو اس کے نجومیوں نے خبردار کیا تھا کہ اس کا رقیب یعنی رائیول دنیا میں آنے والا ہے۔ اس خوف کی بنا پر اس نے 2 سال تک کی عمر کے تمام لڑکوں کو ہلاک کر دینے کا حکم صادر کیا تھا۔ نمرود بے شک بتوں کی پوجا کرتا تھا، مگر خود کو خدائے عظیم یعنی چیف گاڈ
کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے اختیار و اقتدار کا سکہ بنوانے کے لیے مینار بابل یعنی بیبل ٹاور تعمیر کروایا تھا، اور نمرود کا دعویٰ تھا کہ یہ مینار آسمان تک رسائی کرتا ہے۔ معاشرہ شدید قسم کی ذات پسندی اور انانیت کے مرض میں مبتلا تھا، اور اس وجہ سے معاشرہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں تقسیم تھا جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے قاصر تھے۔ مادیت اور ذاتیت یعنی انڈیویجولزم پر مبنی طرز فکر نے دولت اور حکمرانی کی طاقت کو چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیا تھا، اور یہ مختصر اشرافیہ نہتی اور بے بس عوام الناس کا ہر طرح سے استحصال کر رہی تھی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بتوں کے پجاری اور کاروباری کے بیٹے تھے، اس لیے بتوں کے معاملات سے انہیں بچپن سے ہی آگاہی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ بچپن سے ہی بتوں سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکے تھے۔ بت پرستی سے ان کی نفرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے بت پرستی کے خلاف سر عام بتانا شروع کر دیا تھا کہ یہ بت تو بے طاقت اور بے جان مٹی کے پتلے ہیں، ان میں کوئی خدائی جوہر موجود نہیں ہے۔ سورہ الانبیاء بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا تو انہوں نے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور چھڑی کو بتوں کے قائد کے کندھے کے اوپر لٹکا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھا تو ان کو بیٹے پر شک ہوا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ابا حضور، ان کے سردار کے کندھے پر چھڑی ہے اور وہ قائم دائم کھڑا بھی ہے، اس سے دریافت کر لیجئے۔ تو والد نے برجستہ بول دیا کہ یہ مٹی کا پتلا کیسے بول سکتا ہے اور کیسے بتا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے فوراً بولے، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بے جان پتلا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، تو یہ انسانوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ ناراض ہو گئے اور انہیں نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے جب سارا واقعہ سنا تو انتہائی غصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر یہ بت عبادت کے لائق نہیں تو کیا انہیں آگ کی پوجا کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برجستہ جواب دیا کہ آگ کو تو پانی بجھا سکتا ہے۔ نمرود نے کہا، تو پھر انہیں کیا پانی کی عبادت کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری جواب دیا کہ پانی کو تو بادل روک سکتے ہیں، ہوا بادلوں کو دھکیل کر بے بس کر سکتی ہے۔ نمرود نے کہا، تو کیا پھر انہیں ہوا کی پوجا کرنی چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان ہوا کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے اثر کو زائل کر سکتا ہے۔ اس مسلسل بحث میں جب نمرود نے اپنی بے بسی کو محسوس کیا تو غصہ سے غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے، اور کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام سچا ہے کہ خدا کی کوئی حقیقت ہے تو اس کا خدا اس کو بچا لے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کریم نے انہیں بچا لیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کا قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہوں پہ ذکر ہے۔ یہاں چند آیات کو پیش کیا جاتا ہے جو اس واقعہ کے اختتام کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت 22 میں درج ہے، تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو، یعنی اشرافیہ کو اور نمرود کو یہ ایڈریس ہے، تم نہ تو زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی ہے نہ مددگار ہے۔
سورہ عنکبوت کی آیت 24 میں بیان ہے، ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالو یا اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا بھی لیا۔ اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت 69 اور 70 انسانیت پر واضح کرتی ہے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ، اللہ کا حکم ہے آگ کو، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گوہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، بابل کا معاشرہ خطرناک حد تک ذات پرستی اور انا پرستی کی مرض میں مبتلا تھا، اور رواداری اور برداشت کے فقدان نے انہیں چھوٹے چھوٹے طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فردیت اور مادیت پسندی نے معاشرے کی دولت اور طاقت کو ایک مختصر اشرافیہ کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیا تھا، جو ایک بے بس اور بے یار و مددگار اکثریت کا استحصال کرتی آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں سے فکری کوشش میں تھے کہ فردیت اور انائیت کے مرض سے لوگوں کو کیسے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے۔ ان پر منکشف ہوا کہ کائنات کے تخلیقی نظام میں کسی مشترک قوت کا وجود ہے، اس کے کل پرزے آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور باہمی اشتراک عقائد کے تحت ایک نظام قائم ہے۔ یہ ان کی ایک انقلابی سوچ تھی جو فطرت کی داخلی خوبیوں پر غور و فکر کا نتیجہ تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا پرچار کیا کہ انائیت یعنی خود پسندی اور ذاتیت یعنی ذاتی مفاد کی فکر فطرت کے قوانین سے متصادم ہے، اور اس سے انسانی معاشرے کے ارتقاء اور ترقی میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرز فکر کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عوامی سطح پر پہلا بیان یہ تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ذات سے بڑھ کر پیار کرو۔ اس جملے کو یاد رکھیے، اپنے پڑوسی سے اپنی ذات سے بڑھ کر پیار کرو۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے انسانیت کی اجتماعی بھلائی کو انائیت، ذاتیت اور معاشرتی خلفشار و انتشار کی امراض کا علاج تفویض کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون اور معاونت کے لیے انا کی قید سے رہائی کی ضرورت پر زور دیا۔ اگر یہ کیا جائے تو فرد انسانیت کے ساتھ اجتماعی طور پر منسلک ہو جائے گا، اور اس طرح انسان کا ہمہ گیر فطرت کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے گا، اور اس فطرت کے قوانین اور فطرت کی حیت سمجھ میں آئے گی تو اس کے خالق کے وجود کا بھی ادراک ہونے لگے گا۔ تو یہ ایک فکر تھی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ شاید اللہ کی مخلوق کی مرکزیت کا یہی وہ دل پذیر احساس تھا جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا گھر یعنی کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ قرآن اس عظیم واقعے کو یوں بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 127 بیان کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو اس کو ہم سے قبول فرما لے، تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 128 بیان کو آگے بڑھاتی ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادت سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما
تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں دعا کا ذکر ہے، آپ بھی سنیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اب عزیز دوستو ذرا غور فرمائیے، نمرود کے شیطانی منصوبے سب خاک میں مل گئے۔ نمرود جو کہ میراث ابلیس اور برائی کا نشان تھا، وہ خود بھی بے نشاں ہو گیا اور اس کی آل اولاد بھی وقت کے اندھیروں میں کہیں گم ہو گئی، جبکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس جد و جہد اور دعاؤں کو عظمتوں سے نواز دیا، جن کے پیچھے اللہ کی وحدانیت و حاکمیت پر پختہ ایمان کی قوت اور انسانیت کی اجتماعی بھلائی کا جذبہ کار فرما تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انسانی برابری، انسانوں کی مرکزیت اور انسانوں کی روحانی یکسوئی اور ہم آہنگی کی قوت کا فلسفہ کعبہ کی شکل میں ایک حقیقت بن گیا۔ اللہ تمام ادوار کے انسانوں کے لیے کعبہ کے مقام کو تعین ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 سنیے۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا، تم مقام ابراہیم علیہ السلام کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو گے۔ اللہ کا وہ عظیم وعدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا، وہ لفظ بہ لفظ پورا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت مکمل طور پر آشکار ہو جاتی ہے جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ کی پاک سرزمین پر ظہور ہوتا ہے اور کعبہ اربوں انسانوں کی عبادت کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے 3 اہم پیغام اخذ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یکسوئی فکر، جہد مسلسل اور دعاؤں کو اللہ کریم نے قبولیت اور بڑی عظمتوں سے نوازا۔ عصر حاضر کے 3 بڑے مذاہب کے چشمے ابراہیمی مشن کے منبع سے ہی پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت اعلیٰ پر ایمان، کائنات میں انسان کی مرکزیت، انسانیت کی اجتماعی بھلائی کا نظریہ اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، ان تینوں مذاہب کی مشترکہ اساس اور مرکزی ستون ہے، اور تینوں ایک ہی مقصد تخلیق انسان اور ایک ہی پیغمبری مشن کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ لہذا پہلا پیغام ہے تمام دیندار یعنی بلیورز کا اتحاد، یعنی تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اتحاد، تاکہ اچھائی کے حصول اور برائی کے خاتمہ کے لیے اجتماعی کوشش کی جا سکے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ میراث خداوندی یا مشن پیغمبری اینٹی کلاسک ہے۔ غور فرمائیے، یہ انسانیت کو روحانیت، قوائیت یعنی ڈائنامزم، ترقی و نمو یعنی پروگریسیوزم، اور یکسانیت حقوق یعنی ایکویلیٹیرینزم اور انسانیت پسندی یعنی ہیومینیٹیرینزم کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اینٹی کلاسک فلسفہ ہے، اور ابلیسیت کے بتوں
یعنی اشرافیت، مادیت، جبریت یا تقدیر پرستی اور اس طرح کے اور منفی رویوں کے بتوں کو پاش پاش کرتا ہے، کیونکہ یہ بت انسان کی فکری اور روحانی ارتقاء پرواز میں رکاوٹ بنتے ہیں اور انسان کو اپنے خالق سے دور کرتے ہیں۔ مشن پیغمبری یا شیوہ ابراہیمی کا تیسرا پیغام ہے بے خوف و خطر، پوری یکسوئی اور یقین کامل کے ساتھ برائی کے خلاف بولو بھی اور متحرک بھی رہو۔ اللہ آگ کے شعلوں کو جب چاہے اور جہاں چاہے گلو گلزار میں بدل سکتا ہے۔ اللہ کی فطرت وقت اور مقام کے ساتھ کبھی نہیں بدلتی۔ آئیے اقبال کے ان اشعار کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ہدیہ عقیدت کے طور پر پیش کر کے آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سنیے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آتش نمرود ہے اب تک جہاں میں شعلہ ریز، ہو گیا آنکھوں سے پنہاں کیوں تیرا سوز کہن۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو عزیز دوستو، یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان کے ویڈیوز ideafoundation.com.pk کی ویب سائٹ اور اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی تحریری کاپیاں آئیڈیا فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کا کوڈ نمبر یاد رکھیے، آئیڈیا 1AR3 پارٹ 5۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی طرف سے اس عظیم مقصد میں شرکت کا ذریعہ ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، بہت شکریہ، آپ نے ہماری بات کو سنا۔ اللہ حافظ۔